جو پریگننسی میں بی پی زیادہ ہوتا ہے اور جو بغیر پریگننسی کی عورتوں کو بھی ہوتا ہے بی پی، تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ سیم ہے دونوں؟ نہیں، دونوں سیم نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. جو بغیر حمل کے بی پی زیادہ ہوتا ہے نا، تو وہ شروع سے ہی بی پی زیادہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو حمل ہونا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اور مسائل ہوتے ہیں، یا خاندان میں چل رہا ہوتا ہے بی پی، یا آپ بد پرہیزی کرتے ہو، آپ کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یا آپ کے گردے خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بغیر حمل کے بی پی کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو حمل کے ساتھ والا بی پی ہوتا ہے وہ کبھی کبھی تو شروع سے ہی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ شروع سے زیادہ 6 مہینے کے جیسے ہی حمل گزرتا ہے نا، 6 مہینے تک، 6 مہینے کے بعد جا کے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور وہ حمل کے ساتھ کا بی پی ہوتا ہے. اور اس کے جو ہے نا نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. جو الگ بغیر حمل کے بی پی ہوتا ہے اس کی دوائیاں بھی الگ ہیں، اور جو حمل کے ساتھ بی پی ہوتا ہے اس کی دوائیاں بھی الگ ہیں، اور مخصوص قسم کی دوائی دینی پڑتی ہے. جو پہلے ہم لے رہے ہوتے ہیں بی پی کے لیے بغیر حمل کے، وہ ہمیں روک کے دوسری دوائی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. اس میں ڈاکٹر کو دکھانا لازمی ہے، کیونکہ وہ آپ دوائی خود سے نہیں شروع کر سکتے. وہی آپ کا ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے دوائی لینی ہے یا نہیں لینی ہے، یا آپ کا بی پی کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سو دوائیاں بھی الگ ہیں، اور اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی الگ ہے کہ کب سے کب تک شروع ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ حمل کے ساتھ والا بی پی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بچے کے کافی ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شاید بی پی کی وجہ سے ہو رہا ہے. سائلنٹ ڈیتھس ایک ریزن جو ہے نا بی پی بھی ہے، اور موسٹلی اس کا ریزن شوگر ہوتا ہے، لیکن بی پی بھی اس کا ایک ریزن ہے. پیٹ کے اندر بچے کا فوت ہو جانا، اور بچے کی پانی میں کمی آ جانا، ٹھیک ہے، بچے کے گردوں کی نشو و نما کم ہو جانا، اور بچوں کی اپنی گروتھ رک جانا، بچےدانی کے اندر ہی پیدائش سے پہلے گروتھ رک جانا، وزن اندر ہی کم ہو جانا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ سوکھ رہا ہے. تو وہ سوکھنے کی بیماری جب لگتی ہے تو آپ سب سے پہلے بی پی چیک کرنا لازمی ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے ہو، آپ گھر پہ احتیاطاً صرف بی پی چیک کرو. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بی پی بغیر کسی سمٹم کے، نہ سر درد ہے، نہ آپ کو کوئی اور چیز ہو رہی ہے، لیکن آپ کا بی پی زیادہ آ رہا ہے، تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. کیونکہ یہ چیز الارمنگ ہے. آپ کا بی پی سائلنٹلی بڑھے گا، آپ کو سائن سمٹمز بعد میں آئیں گے، اور وہ سائن سمٹمز پھر خطرناک ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر حمل کے ساتھ بی پی بڑھا تو آپ کو 3-4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے سر درد سے شروع ہوگا، اور جو ہے نا سر درد کے بعد آپ کو متلی ہوگی، دل خراب ہوگا تو الٹی ہوگی، الٹی کے بعد آپ کو جو ہے نا دھندلا نظر آنے لگے گا، اور اس کے بعد لاسٹ چیز آتی ہے جھٹکا لگنا. جیسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں نا، اسی طرح کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ دورے میں کبھی کبھی ماں کی دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں، وہ کوما میں چلی جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے نا بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے ٹیمپریری طور پہ، اور کبھی کبھی خدا نہ خواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اور ان سب کے بیچ میں آٹومیٹیکلی ماں سفر کرے گی تو بچہ بھی سفر کرے گا، سیدھی بات ہے. اچھا، اس سب کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بر وقت چیک اپ، ٹھیک ہے، گھر کے اندر بی پی کا چیک کرنا. اگر ڈاکٹر آپ سے دور رہتا ہے یا آپ دور رہتے ہیں تو آپ نے بی پی گھر پہ چیک کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس 130/90 سے بی پی زیادہ آتا ہے، اور ساتھ میں سر درد بھی ہوتا ہے، ساتھ میں آپ کو متلی بھی ہوتی ہے، تو آپ نے فوراً سوچے بغیر ہسپتال جانا ہے، اور فوراً سے دوائی شروع کرنی ہے. داخل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں. اچھا، ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے سیٹ اپ میں جو ہم نے دیکھی ہے کہ پیشنٹس کو جھٹکے پڑ چکے ہوتے ہیں، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کیا ہوا ہے. ایک دم سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھٹکا نہیں بھی پڑتا اور ایک دم سے پیشنٹ بے ہوش ہو جاتی ہے، کولیپس جس کو ہم کہتے ہیں. اور بے ہوشی کی حالت میں مریض آتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ٹھاک تھی، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بی پی مسلسل نہیں بڑھ رہا ہوتا، ایک دم سے شوٹ کر جاتا ہے، وہ بھی حمل کے دوران ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہی بات ہے کہ چیک اپ. اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں 8ویں 9ویں مہینے میں، ٹھیک ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو 6 7ویں مہینے میں آتے ہیں بے ہوشی کے ساتھ اور فٹس کے ساتھ. 8ویں 9ویں مہینے میں آتے ہیں، اور وہ پیشنٹ پھر کوما میں چلے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ ان کی بہت لمبی بیماری چلتی ہے، ان کو بڑی مشین وینٹیلیٹر جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ڈالنا پڑ جاتا ہے. تو ایسے پیشنٹس کو بچانا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں سیٹ اپ ہمارے پاس موجود نہیں ہے کمپلیٹلی. ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ اب یوز کر سکتے ہیں، اور میکسیمم چیزیں جو ہے نا وہ بڑے سیٹ اپس میں ہوتی ہیں. تو اس لیے بر وقت جو ہے نا اپنی احتیاط ضروری ہے. ان چیزوں کو سٹارٹنگ سے لے کے چلنا پڑتا ہے. بی پی گھر پہ ہی چیک کریں، شروع سے ہی نمک
بڑے گوشت اور دیسی گھی کا استعمال تھوڑا سا کم کریں اور نارمل سی ایکسرسائز کریں, واک جس کو کہتے ہیں ہم, ہلکی پھلکی چہل قدمی گھر پہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ واک کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, پریگنینسی کے دوران بھی کریں. تو یہ 2-3 احتیاط ہیں. ہاں, اور سمٹمز جو میں نے بتایا, سر درد, متلی ہونا, معدے میں شدید قسم کا درد اٹھنا اور دھندلا نظر آنا, یہ 3-4 ایسے علامات ہیں. اگر حمل کے دوران 8ویں 9ویں مہینے میں زیادہ بی پی کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت قریب آگے چند گھنٹوں میں مریض کو جھٹکا پڑ سکتا ہے. تو آپ نے فوراً پیشنٹ کو لے کے آنا ہے کہ بھائی اس کو یہ سارے سمٹمز ہوئے ہیں, ہم اس کو چیک کرانے لائیں کہ کہیں اس کو بی پی کی وجہ سے جھٹکا پڑنے کا خطرہ تو نہیں. تو باقی کام پھر ہمارا ہے, ہمیں ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں, گردے کے, جگر کے, پیشاب کے, خون کے, یہ سارے ٹیسٹ کرا کے ہمیں پیشنٹ کو سیف سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. تو بس یہ چھوٹا سا ایک ڈفرینس ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ ڈفرینس ہے جو کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. میڈیسن بھی مطلب پریگنینسی والوں کو الگ دینا بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے. اور ایسا ہے کہ یہ پریگنینسی والی میڈیسن لے کے جو ہے نا جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو دوبارہ نہیں دینی ہوتی ہیں, اور عموماً جو ہے نا 6 ہفتے کے اندر اندر یہ بی پی ریزالو ہو جاتا ہے, دوبارہ بڑھتا بھی نہیں ہے. 6 ہفتے لیکن احتیاط کرنی ہوتی ہے, ڈیلیوری کے بعد بھی جھٹکا لگ سکتا ہے اگر بی پی زیادہ ہوا تو. اور جو گولی ہم لوگ بی پی کی پریگنینسی کے دوران دے رہے ہیں نا, وہ ہمیں ڈیلیوری کے بعد نہیں دینی ہوتی ہے. اس کے الگ پھر سائیڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں, وہ بجائے سے مریض کو ٹھیک کرے وہ مریض کو خراب کر دیتا ہے. تو ہر ایک دوائی احتیاط کے ساتھ ڈاکٹر سے پوچھ کے لینی ہوتی ہے, خود سے کبھی بھی نہ لیں. یہ سب چیزیں ہیں, تو ان کو اگر فالو کیا جائے تو بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے.